والدین کے حقوق یہ ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی والدین کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ خاندان مضبوط ہوتا ہے، اور خاندان معاشرے کی اکائی ہوتا ہے۔ تو جب اکائی مضبوط ہوگی تو پھر معاشرہ بھی مضبوط ہوگا۔ مضبوط اور پرسکون خاندان ہمیشہ مضبوط اور پرسکون سوسائٹی اور معاشرے کو تشکیل دیتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، لیکن ان آیات میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ اللہ نے ان حقوق کو بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین میں والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے۔ والدین میں سے بھی پھر زیادہ حق ماں کا ہوتا ہے، چونکہ ماں اپنی اولاد کے لیے مشقت زیادہ برداشت کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ۔ تو حقوق تو دونوں کے ہیں، والد کے بھی حقوق ہیں، والدہ کے بھی حقوق ہیں، لیکن والدہ چونکہ اولاد کی ولادت میں اور پھر ان کی پرورش میں بہت زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے، اس لیے والدہ کا حق شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور والدہ کے حق کو ادا کرنے والے کا اجر بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی جہاں انسان کو آخرت میں نیکیاں فراہم کرتی ہیں، وہاں دنیا میں بھی انسان کو اس کا انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کھولتا ہے اس انسان کا جو اپنے والدین کا اطاعت شعار ہوتا ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و اسباب سے بھی نوازا تھا۔ مسجد نبوی کے قریب ان کے کئی مکانات تھے، اور مختلف ازواج مطہرات کی خدمت میں انہوں نے اپنے جو مکانات تھے وہ ایک ایک کر کے پیش کیے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو مکان پیش کر دوں وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس مکان کے جو میں اپنے پاس رکھوں۔ یہ اپنی والدہ کے بہت اطاعت شعار تھے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی زیارت کرائی گئی تو آپ نے کسی کی تلاوت کرنے کی آواز سنی۔ تو جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اس روایت کے آخر میں راوی کہتے ہیں، حدیث نقل کرنے والے، کہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے والدین کے انتہائی اطاعت شعار تھے۔ اس قسم کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے ان صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی نوازا تھا جو اپنے والدین کی اطاعت شعاری میں معروف تھے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ تمام صحابہ کرام اپنے والدین کی اطاعت شعار تھے، اطاعت گزار تھے، لیکن کچھ حضرات اس میں خاص ذوق رکھتے تھے، انہیں اس عبادت میں خاص طور پر شہرت حاصل تھی۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں فرق نہیں کیا جاتا، والدین چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں صورتوں میں ان کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے پاس ان کی والدہ ان کے پاس آئیں۔ ان کی والدہ حالت شرک میں تھی اور حضرت ابوبکر صدیق ان سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء کے پاس آئیں۔ تو حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا رویہ رکھوں؟ ظاہر ہے کہ وہ حالت شرک پر تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو بلا تفریق مذہب والدین کی خدمت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔